السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ قد افلح کے عنوان سے ہے۔ اس پارے میں دو مکمل سور ہیں، صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورت المؤمنون اور سورت النور۔ اس کے بعد سورت فرقان بھی اسی پارے سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا ابتدائی حصہ بھی ہماری تلاوت اور ترجمے میں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورت المؤمنون، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے کس دور میں حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس کی آیت 75 اور 76 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جس دور میں مکہ مکرمہ میں قحط نازل ہوا تھا۔ تو جو قحط کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اس کا نزول ہوا، اور یہ زمانہ مکی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا متوسط درمیانہ دور ہے۔ اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سیدنا عمر بھی ایمان لا چکے تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو نزول کی کیفیت ہے وہ بھی انہوں نے بیان فرمائی۔ بہرحال اس میں 6 رکوع ہیں، 118 آیات ہیں، اور اس سورت کی کچھ شماریاتی کچھ جائزہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس میں 1840 کلمات بتائے جاتے ہیں اور 4802 حروف اس میں ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے یعنی مؤمنین، قد افلح کامیابی پا چکے، فلاح پالی، کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی دل سے جھکنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لغو چیزوں سے، فضول باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی ہر دم اپنے تزکیے کی خاطر کام کرنے والے ہیں، اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، لیکن جو کوئی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا، فاولئک هم العادون، تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ جنہیں جنت الفردوس میراث میں ملے گی، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ان کو میراث میں ملیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے،
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ٹپکتی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، ثم انشاناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک ایسی اٹھان دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی ثم انشاناہ، پھر ہم نے اس کو ایسی اٹھان دی، خلقن آخر، کہ یہ کوئی دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، غرض بڑی شان ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد اے لوگو تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تو تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، یعنی 7 تہ بتہ راستے بنائے ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ان کی ضرورت کا سامان بھی سارا رکھا ہوا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، بِقَدَرٍ، ٹھیک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، اور ہم اسے غائب کرنے پر بھی لقادرون، قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں، من نقیل، مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے جیسے کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ، ان میں تمہارے لیے بہت سے، فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو پھل کا ذکر آیا ہے یہ زیتون کا درخت ہے جو محسوس ہوتا ہے، جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے، روغن کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے، اور عرب میں اسے روٹی کے سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، تو قرآن مجید میں اس کا خاص طور پہ ذکر ہے، تو اس کا یقیناً بڑے اس کی خاص بات ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں لعبرہ، عبرت کا سامان ہے، بڑی نصیحت کا سامان ہے، سبق لینے کی باتیں ہیں، نسقیکم مما فی بطونہا، جو دودھ یعنی ان کے پیٹ سے جو نکلتا ہے یعنی دودھ، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، تمہیں پلاتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْهَا، اور ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب یہاں کشتی کا ذکر آیا تو ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جس واقعے میں کشتی کا ایک بہت اہم کردار ہے، لہذا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے غضب کا ڈر نہیں تمہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو آپ کی قوم کے وہ سردار
جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی تھی وہ بولے ما ھذا الا بشر مثلکم، تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کی نبوت پر اعتراض کیا، تو کہنے لگے یہ سوائے ایک تمہارے جیسے انسان کے کچھ نہیں ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، یا یہ ان کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، یعنی اگر اللہ کو کوئی رسول ہی بنانا ہوتا تو وہ کوئی فرشتے نازل کر دیتا، تو کوئی رسول کا تصور انہوں نے اس معاملے پر رسول کے تصور کو اڑا دیا اور کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں سے کبھی نہیں سنی، اپنی جہالت کو اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ اور آگے کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، کہا یہ شخص ان ہوا وہ تو نہیں ہے الا رجل مگر ایسا شخص کہ بہ جنۃ جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، فتربصوا بہ، لہذا تم اس کا انتظار کرو اس وقت کا، اس کے حوالے سے حتی حین، ایک وقت تک، چانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی، میرے پروردگار میری مدد فرمائیے، بما کذبونی، یہ جو انہوں نے مجھے جھوٹا بنا دیا ہے، مجھے جھٹلا رہے ہیں، اس بات میں میری مدد فرمائیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک بأعیننا، کہ ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی نگرانی میں کشتی بنائیے، ووحینا، اور ہمارا حکم کی روشنی میں، ہماری وحی کی ہدایات کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچے، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو پھر اس میں رکھ لینا، من کل زوجین، تمام مخلوق میں سے جوڑے، اثنین، دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے زوجین اثنین یعنی ایک جوڑا لے کر اسے بھی کشتی میں سوار کر لیجئے گا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی ہمارا حکم صادر ہو چکا ہے، منہم، جس پر حکم ثابت ہو چکا ہے یعنی صادر ہو چکا ہے، یعنی ہمارا حکم صادر ہو چکا ہے۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، انہم مغرقون، کیونکہ یہ بات طے ہے، انہم مغرقون، کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پھر جب تم وَمَن مَعَكَ، اور تمہارے ساتھی سب سوار ہو جائیں، علی الفلک کی کشتی پر، فقل، تو کہنا الحمدللہ، تمام شکر تعریف اللہ کی ہے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وقر رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہنا یہ دعا کرنا ربی میرے پروردگار، انزلنی مجھے اتار، منزلا مبارکا برکت والا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور یقیناً تو ہے ہی بہترین اتارنے والا، یعنی ایسا اترنا نصیب کرنا جو برکت والا ہو، اور اے اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس چیز میں، اس سارے واقعے میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم تو آزمانے والے ہیں، یعنی ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ان میں بھی ہم نے انہی میں سے ایک شخصیت کو رسول بنا کر بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اس رسول کا رسالت کیا تھی، پیغام کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، بھلا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کو اپنا شیوا بنایا ہوا تھا،
انہوں نے کہا وَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہوا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ یہ منطق جھاڑنے لگے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ شخص تو بس تم جیسا ایک انسان ہی ہے، یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی وہیں سے کھاتا ہے جہاں سے تم کھاتے ہو، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی وہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے اپنے جیسے ایک انسان کی ہی اطاعت کی، اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت تم نے قبول کر لی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اَیَعِدُکُمْ، بھلا یہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے، اَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، یعنی تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور جب تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے یہ بات، لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، یعنی سمجھ سے بالکل دور ہے ان کے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، بس ہم خود ہی مر جاتے ہیں، ونحیا، اور خود ہی زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا رجل الا رجل، رہا یہ شخص تو یہ ایک شخص ہے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ کا نام لے کر جھوٹ باندھا ہے، جس نے اللہ پر جو جھوٹا بہتان گھڑا ہے، وما افطرا علی اللہ کاذبا، جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال، تو اللہ کے نبی نے کہا، رب انصرنی، میرے پروردگار میری مدد فرما، بما کذبون، جس طرح ان لوگوں نے مجھے جھوٹا بنا دیا ہے، انہوں نے میری تکذیب کی ہے، اس کے مقابلے میں یا اللہ میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، لیصبحن نادمین، یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے، پچھتانے والے بن جائیں گے۔ فاخذتہم الصیحہ، چنانچہ ان کو اس وعدے کے مطابق ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، بالحق، حق کے ساتھ، اس سچے وعدے کے مطابق، فجعلناہم غثاء، اور اس چنگھاڑ نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا، فبعدا للقوم الظالمین، پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلہا، کسی بھی قوم سے کوئی بھی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے، وما یستاخرون، اور نہ ہی اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے، تترا، پے در پے، کلما جاء امتا رسولہا، پھر جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا، کذبوہ، تو وہ اسے جھٹلا دیتے، فاتبعنا بعدہم بعدا، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو کا سلسلہ باندھ دیا، یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا، وجعلناہم احادیث، اور انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، لہذا پھٹکار ہے ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور روشن سند کے ساتھ، واضح ثبوت کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے بھی گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تو بڑے سرکش لوگ تھے، تکبر والے لوگ تھے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم خود ہماری محکوم ہے، ہماری غلامی کر رہی ہے۔ فکذبوہما،
تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ بھی انہی ہلاک کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو تو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ ان کی رہنمائی، کہ ان کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی حضرت مریم کو ہم نے بنایا آیتن، ایک نشانی بنا دیا، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک اونچے ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی، جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ ذات قرار بڑی سکون کی جگہ تھی، و معین، صاف ستھرا پانی بہتا تھا، وہاں چشموں والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ و حلال چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، دل میں سے میرا ہی رعب رکھو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں اپنے معاملے کو یعنی اپنے دین کو زبورا، بینہم زبورا، اپنے درمیان تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، پھر ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں، اسی میں مگن ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فذرہم فی غمرتہم، آپ انہیں ان کی مدہوشی میں چھوڑ دیجئے، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم، کہ ہم ان کو دیے جا رہے ہیں، مدد دیے جا رہے ہیں، بھی انما نمدہم بھی من مال و بنین، کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو یہ جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، تو ہم ان کو کوئی بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں۔ بل لا یشعرون، نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ یعنی یہ بے وقوف کافر لوگ اس زیادہ مال و دولت کو اور یہ اولاد اور نفری کو شاید یہ اس چیز کی نشانی سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھلائیاں عطا کر رہے ہیں، یہ ہم انہیں بھلائیاں نہیں پہنچا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بل لا یشعرون، انہیں حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اللہ کے رب سے ڈرے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے جاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں رہتے ہیں، بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھاتے ہیں، جلدی دکھا رہے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور ان کے لیے، اور وہی ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دیتے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس تو ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔
وہم لا یظلمون، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ، لیکن ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہیں، من ھذا، اس بات سے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں، ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند عیاشی میں پڑے ہوئے لوگوں کو پکڑیں گے، بالعذابی، عذاب میں، ہم اذا ہم یجأرون، تو اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دم بلبلا اٹھیں گے. لا تجروا اليوم، تو انہیں کہا جائے گا آج مت چیخو چلاؤ، مت بلبلاؤ. انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی، تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی اب ہماری طرف سے، یہ کنفرم ہے. کیوں؟ کیونکہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تم پر میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے. مستکبرین، بڑے غرور سے، بھی، اس کے ساتھ تم تکبر کرتے ہوئے یہ کام کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے. سامرن تہجرون، رات کی مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے. افلم یدبروا القول، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہو منکرون، تو اس لیے وہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وجود کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے مغایرت محسوس کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہش کے تابع ہو جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، سب برباد ہو جائیں اگر ایسا ہو. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام تسألہم خرجا، ان کے انکار کی وجہ، یعنی اے نبی، یا یہ ہے ام تسألہم خرجا کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، خراج مانگ رہے ہیں. فخراج و رب کا خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر تو بہت بڑا ہے. تمہارے پروردگار کا جو دیا ہوا معاوضہ ہے تمہارے لیے تو وہ کہیں بہتر ہے جو تمہیں مل رہا ہے اجر کا. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ لَتَدْعُوهُمْ، ان لوگوں کو بلا رہے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ تو راستے سے بالکل انحراف کر رہے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تب بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے. یعمہون، اور ایسے اندھے ہو کر چلتے رہیں گے، اندھے رہیں گے. یہ وہی آیتیں ہیں جن میں مشرکین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اس واقعے میں جو میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا، تو یہ قحط کا سال تھا، بڑا قحط کا عرصہ تھا مکہ پہ بڑا. تو اس لیے فرمایا اگر ہم ان کی یہ تکلیف دور بھی کر دیں، یہ تب بھی اب بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے جیسے کہ پہلے یہ تھے. تو اس طرح آخر یہی نتیجہ بھی بعد میں یہی نکلا. جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا، تو یہ چیز سامنے آتی ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ،
تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ تو یہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں، عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی وہ گر گراتے ہیں، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون تو جبھی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے، تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور وہی اللہ ہی تو ہے، وہی ہے یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں سمع، سماعت یعنی تمہارے لیے سماعت رکھی ہے، سننے کی طاقت رکھی ہے، والابصار اور آنکھیں دی ہیں، والافئدہ اور تمہیں تمہارے دل پیدا کیے، سوچنے کی صلاحیتیں دی، قلیلا ما تشکرون لیکن بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے، زرعکم فی الارض تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ پھر اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دے گا، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ موت دیتا ہے موت دے گا، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا، أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا تھا اور یہ کہتے ہیں، ایذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما اور ہم مٹیوں اور ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے یعنی ان میں تبدیل ہو جائیں گے، انا لمبعثون تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے اور اسی سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا اے پیغمبر ذرا ان سے کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں؟ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون تو کہیے پھر بھی تم سبق نہیں لیتے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع کہیے یعنی پوچھئے، من رب السماوات السبع کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون للہ تو یقیناً یہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون تو کہیے کیا پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء کہیے پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، وہو یجیر ولا یجار علیہ اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اس کے مقابلے پر۔ ان کنتم تعلمون بتاؤ اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون للہ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی شان ہے یہ۔ قل فأنا تسحرون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہیے فأنا تسحرون پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لیکن یہ لوگ یقیناً جھوٹے، یہ لوگ یقیناً جھوٹے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ اور اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ سبحان اللہ اللہ پاک ہے،
اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غائب اور ظاہر کا، تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، لہٰذا وہ اس شرک سے بلند ہے جو یہ لوگ کر رہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل کہیے، یعنی دعا کیجیے، ربی اے میرے پروردگار، اما ترینی ما یوعدون، اے میرے پروردگار اگر آپ وہ دکھا دیجئے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، آپ مجھے دکھا دیجئے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، یعنی وہ عذاب۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ رکھنا، نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفعیہ کیجئے، مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ، یعنی برائی کا دفعیہ ایسے طریقے سے کرتے رہیے جو بہترین ہو۔ نحن عالم بما یصفون، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اور یہ کہیے، وقل اور کہیے، ربی اے میرے پروردگار، اعوذ بک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ھمزات الشیاطین شیطان کی چھوت سے، شیطان کے لگائے ہوئے چکوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب، اعوذ بک وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ربی اے میرے پروردگار، ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعونی، تو یہ کہے گا، وہ کہے گا میرے پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ فیما ترکت، اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک کام کروں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، یہ تو ایک بات ہی ہے، ہوا قائلھا، جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا اس وقت۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، یعنی مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے۔ اِلَى یوم یبعثون، جو اس وقت تک قائم رہے گی، اِلَى یوم یبعثون، جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان رشتے ناتے، تو اس دن فلا انصابا، تو نہیں رہیں گے ان کے درمیان، فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، تو ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے اس دن۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی نیک اعمال کے، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی نیک اعمال کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، گھاٹے کا سودا کیا۔ فی جہنم خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں پر، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل پڑے ہوں گے، ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، تو ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا،
تو ان کا قول یہ ہوگا ربنا، اے ہمارے پروردگار، غالبت علینا شکواتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے. تب تسلیم کریں گے کہ ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے مالک، اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے باہر نکالیے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمونی، اللہ فرمائے گا اخسئوا فیہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں، اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو. ولا تکلمونی، اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے، یقولون، جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم لوگوں نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اس چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے طفیل، اس صبر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. انہم هم الفائزون، کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہے، وہی ہے جنہوں نے اپنی مراد پالی ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ ان دوستیوں سے پوچھے گا کم لبثتم، تم کتنے سال رہے، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، سالوں کی تعداد میں، یعنی تم زمین میں سالوں کی تعداد میں کتنا رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے ہوں گے، یا دن سے بھی کم رہے ہوں گے. فاسأل العادین، تو آپ پوچھ لیں حساب کرنے والوں سے، یعنی وہ یہی کہیں گے ہمیں پوری طرح تو اندازہ نہیں ہے لیکن لگتا ایسے ہے. تو آپ پوچھ لیں حساب کرنے والوں سے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہوگی. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تو اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، کہ واقعتاً تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے، اس وقت بھی جانتے ہوتے، اس وقت بھی یہ بات تمہیں سمجھ آ جاتی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا تھا انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے، لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ المالک الحق، تو بہت حقیقت یہ ہے، الغرض تعال اللہ، اللہ بہت اونچی شان، بہت اونچی شان والا ہے. المالک الحق، حقیقی بادشاہ ہے، صحیح معنی میں وہ تو وہی تو بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا پکارے، کسی اور کو معبود پکارے، لا برہان لہ بہ، جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، نہیں پائیں گے. وقر رب اغفر وارحم، اور دعا کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ ربی، اے میرے پروردگار، اغفر، بخش دے، ہماری خطائیں بخش دے، وارحم، اور رحم فرما دے، ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہم سب پر بھی رحم فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ثانیہ افق غزوہ بنی المصطلق کے بعد پیش آیا، اور واقعہ افق سے متعلق احکام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر چونکہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ صورت غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے، اس کے بارے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ غزوہ خندق جو 5ویں سال میں ہوئی ہجرت کے، اس سے یہ غزوہ پہلے ہوا کہ بعد میں؟ تو مورخین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو لیکن اس صورت کے جو مندرجات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے، جو کہ غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی تھی، اور سورۃ النور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور یقینی بات ہے حضرت عائشہ کی روایت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ یہ واقعہ خود انہی کی ذات سے متعلق ہے۔ تو اس روایت اور دیگر روایات کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما چکے تھے، اور حجاب کے احکام سورۃ النور کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ احکام حجاب کے نزول سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اب جیسے ہی ان کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقوع سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے، اور احکام حجاب سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئے تھے۔ ان مختلف قرائن کے پیش نظر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ سورۃ الاحزاب کا نزول سورۃ النور سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اور مختلف روایات بھی ہیں جن کی وجہ سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور ترجمے کی طرف۔ اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس کی جو 5ویں آیت ہے، اس میں اس سورت کا جو 5واں رکوع ہے، جس میں اس کی پہلی آیت آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اس میں لفظ نور آیا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور ہے۔ اس میں 9 رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، ایک عظیم سورت ہے۔ انزلناها وفرضناها، جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، لازمی کیا ہے۔ وانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والے مرد۔ فاجلدوا کل واحد منہما، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو اور اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ہی ایسی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش کبھی رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہے گا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جو عورت اس طرح کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد سے ہی مناسبت رکھتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو، اور اسے اس بات سے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ تو آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا، اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کی مختلف انداز سے تشریح کی گئی ہے، جو ہمارے سامنے بات آئی ہے وہ پیش کرتی ہے۔ آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پر یرمونا تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح وہ لوگ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ اس سے جھوٹی تہمت کا جو گناہ اس کو عائد ہوا تھا وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ آگے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے ایک شخص کی گواہی جو گواہی دینی ہوگی، ایسے جو ایک شخص کی جو گواہی ہوگی وہ 4 شہادات باللہ، وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً سچا ہے، تو اسے 4 بار یہ قسم اٹھانی پڑے گی، تو اس کو اس 4 گواہوں کے برابر تسلیم کیا جائے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، ویدرؤ عنہا العذاب، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، اس عورت سے یہ جو اب مرد کی وجہ سے جو اس پر یہ اب سزا کی اب وہ مستحق ہو گئی ہے، تو اس سزا کی جو استحقاق اس کا بنا ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم اٹھائے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جو اس کا شوہر ہے یقیناً جھوٹا ہے۔
والخامسۃ، اور پانچویں دفعہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر یعنی اس عورت اپنے بارے میں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے لعان کا طریقہ مقرر کیا ہے، اسے لعان کہتے ہیں اس طریقہ کار کو، اس کا جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری میں دیکھے تو اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ میسر نہ ہو، تو ورنہ خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو سخت دشواری کا سامنا ہوتا۔ تو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے مومنو، اب یہاں آیت 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ ہے مشہور جو واقعہ افک کہلاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین جاؤوا بالافک، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، افک جھوٹی تہمت، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی نکلے گی۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان لوگوں میں سے ہر ایک شخص جس نے یہ گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ، تو فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں جس نے یہ گناہ کیا ہے، والذی تولی کبرہ، اور اس شخص کے حصے میں الذی تولی کبرہ، جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اس کا بڑا بوجھ جس شخص نے اٹھایا ہے، منہم، ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی یہ جو بہت بڑا بہتان، جھوٹا بہتان گھڑ لیا گیا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ تم ہی میں سے ایک گروہ نے کیا ہے، لیکن تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، اور ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے، تہمت لگائی ہے، اس کے حصے میں گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ لولا اس سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مرد اور مومن عورتیں گمان کرتے بانفسہم، اپنے بارے میں، خیرن، اچھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، تو ایسا کیوں نہ ہوا، لولا جاؤ، کیوں نہ لے آئے وہ لوگ، علیہ، اس معاملے پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب وہ گواہ نہیں لائے مطلوبہ، اور جب گواہ بالکل ایک بھی نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر آ پڑتا عذاب عظیم، بہت بڑا سخت عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم نقل کر رہے تھے، لے رہے تھے اس بات کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں سے، یعنی ایک سے دوسری جگہ بتا رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم،
جبکہ اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، سبحانک، اور تم لوگ یہ کہتے کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اب اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، روکتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم پھر ایسی حرکت کرو ابداً، کبھی بھی، کہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت دوبارہ کرو. اللہ اس سے تمہیں روک رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کبھی ایسا نہ کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، بہت بڑی حکمت کا مالک ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم لوگوں پر فضل و رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف رحیم، اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ بہت شفقت فرمانے والا، بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی راہوں پہ مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم لوگوں پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، لا یأتل، وہ قسم نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ رشتہ داروں کو دیں گے، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی جو لوگ اہل خیر اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن، الغافلات بھولی بھالی، المؤمنات مسلمان عورتیں، مومن عورتوں، یرمون پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. یعنی جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا
بدلہ دے گا جو ان کا واقعی بدلہ بنتا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہی اللہ ہی حق ہے، المبین، اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک باز مرد اور عورتیں مبرؤون، مبرہ ہیں، بالکل پاک صاف ہیں اس چیز سے، مما یقولون، جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، باعزت رزق ہے ان پاک بازوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی جب ان کی رضا معلوم کر لو، ان سے اجازت لے لو اور ان کو سلام کر لو، بس اعلیٰ اہلیہ، اس گھر والوں کو سلام کر لو تو تب داخلے کی اجازت ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تو امید ہے تم خیال رکھو گے، تو یہی بہتر طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پھر اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی بغیر اجازت کے ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہ رہتا ہو، جن میں کسی کی رہائش نہ ہو۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا، لکم تمہارا حق ہے، فیہا متاع، تمہارے فائدہ اٹھانے کا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، ان اللہ خبیر، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس میں جو از خود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر مار کے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈال کے رکھیں، اپنے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ داد، اپنے آبا کے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے آبا پہ، او ابنائہن، یا اپنے
بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربا یا ان خدمت گزاروں کے، اب التابعین یا ان خدمت گزاروں کے غیر اولی الاربات من الرجال جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، اب الطفل الذین یا ان بچوں کے لم یظہروا علی عورات النساء جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، ولا یضربن بارجلہن اور ان عورتوں کو کہیے ولا یضربن بارجلہن کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے تو توبہ کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تو تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کرو، وَأَنكِحُوا اور نکاح کر دیا کرو، الْأَيَامَ مِنكُمْ اپنی بیواؤں کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو صلاحیت والے ہیں، الصالحین جو صلاحیت رکھنے والے ہیں، ان یکونوا فقراء صلاحیت رکھنے والے یعنی نکاح کے قابل ہیں، ان یکونوا فقراء اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا تو اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، وآتوہم یعنی کس شرائط پر، کچھ شرائط ایسی شرائط پر یا پیسوں پر ان کی آزادی کا معاہدہ اگر کر سکتے ہو تو کر لیا کرو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء اور اپنی علی البغاء اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، لتبتغوا عرض الدنیا کہ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہو، یعنی کہ اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی کوئی دولت کی حرص پوری کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی کہ ان باندیوں کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی یعنی احوال بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض
اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، کچھ یوں ہے جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک روشن چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور شیشہ ایسا ہو، ایسا چمکدار ستارے کی مانند ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے، اور وہ چراغ یوقد، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے ایک مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روغن روشن ہو جائے، یعنی خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، نور علی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، یعنی اللہ کے اس نور کی طرف ہدایت پانے والے فی بیوتن، ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، اذن اللہ ان ترفع، جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ جواں مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت، جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی تجارت، ولا بیع، نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس قدر عبادت میں رہتے ہیں، اس کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، نتیجہ کیا ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے، ویزیدہم من فضلہ، اللہ ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزا دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی ان کو کچھ دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور دوسری طرف الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے، چٹیل صحرا کی سی ہے، سراب بقیعۃ، ایک سراب بقیعۃ جو چٹیل صحرا میں ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتی اذا جاءہ، وہ جب اس کے پاس آیا، یعنی یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے جسے وہ پانی سمجھے ہوا ہوتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ووجد اللہ عندہ، ووجد اللہ عندہ، اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابا، چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجیج،
یا پھر ان کافروں کی مثال ایسے ہے، فی بحر لجی کظلمات فی بحر لجی، جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے ہوں، موج من فوقہ موج، کہ سمندر کو ایک یکشاہ موجن، اور اس سمندر کو ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر ہو ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور ان کے اوپر ہو بادل، ظلمات بعضھا فوق بعض، تو یہ تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ نے ہی کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، والطیر صافات، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل کو ہنکاتا ہے، ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف، پھر جوڑ دیتا ہے، بینہ، اس کو آپس میں، ان کو ایک دوسرے میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالی، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے برستی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے من باردن، اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یکاد سنا برقی، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند، یذھب بالابصار، نگاہوں کو اچک لے جائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی عدلتا بدلتا رہتا ہے رات کو اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ وہ ہیں جو چار پر چلتے ہیں، یعنی چار پاؤں پر، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کر دی ہیں روشن آیات، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ منافق لوگ یقولون کہتے ہیں، آمنا باللہ و بالرسول، ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے،
وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو یکا یک ان میں سے ایک طبقہ رخ پھیر لیتا ہے، کچھ لوگ منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں، کنی کترانے والے بن جاتے ہیں۔ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہوتا، وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے لیے ہو، یعنی حق ان کے حق میں جا رہا ہو، یعنی انہیں حق وصول کرنا ہو، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر بڑے اطاعت کے فرما بردار بن کر چلے آتے ہیں، الہی اس کی طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے؟ امیر تابو، یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، او یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی ظلم ڈھانے والے تو خود یہی لوگ ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کی بات، حقیقی مومنین کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا، ہم نے حکم مان لیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے، اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچے، اسی کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہیں بڑے زوروں کی قسم اٹھائی تھی، ان منافق لوگوں نے بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں اٹھائی، کھاتے رہتے ہیں یہ قسمیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اے پیغمبر اگر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جہاد کریں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہیے تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، بس معروف طریقے سے اطاعت کرتے رہو۔ یہ طاعت معروفہ، فرما برداری تو معلوم ہے، پتہ ہے سب کو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خبیر ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کیا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو یعنی سنو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صرف ذمہ داری ہوگی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہ ذمہ داری ہوگی ما حملا، جو ان پر ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ذمہ داری ہوگی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اللہ کے حکموں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت غلبہ عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد لازماً اس کو امن سے بدل دے گا، ان کے امن سے بدل دے گا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، امنا تو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں، اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحمت کی جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، ان کافروں کی نسبت یہ گمان مت کرو کہ معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں بے بس کر دیں گے، یعنی کہیں بھاگ جائیں گے اور ہمارا بس نہیں چلے گا ان پر، ایسا ہرگز گمان مت کرو۔ وماواہم النار، اور اس بات میں بھی ایسی بھی اس میں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ وماواہم النار، کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ایسا گمان بھی نہ کرو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں دوزخ نہیں ملے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو غلام لونیاں تمہاری ملکیت میں ہیں وہ تم سے اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے وہ بھی اجازت لیا کریں، ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ من قبل صلاۃ الفجر، نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوسرا جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی ان اوقات کے بعد اگر وہ لوگ جن کا بھی ذکر آیا، وہ غلام اور بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ اگر بلا اجازت آ جائیں تو ان پر تو تم پر ان پر کوئی حرج نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تمہارا بھی اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا بھی علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو پھر چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو کمال علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں، یعنی بہت بڑی عمر کی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جن عورتوں کی نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، یعنی جو اب نکاح کی امیدوار نہ رہی ہوں، فلیس علیہن جناح، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے جو کپڑے یعنی زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، تو کوئی گناہ نہیں اس پہ۔ غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔
وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ لیس علی العامی حرج، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی العارج حرج، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، کوئی گناہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اپنے اوپر اس معاملے میں کوئی تنگی ہے۔ ان تاکلوا، کہ تم لوگ کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یعنی یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تمہارے پر کوئی حل نہیں ہے ایسی صورت میں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے اپنوں پر سلام بھیجا کرو، اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مبارک بھی، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، تو تحیۃ من عند اللہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبہ، بابرکت، پاکیزہ، یعنی یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی یہ ملاقات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لکم الآیات، آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں اس کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو اے رسول جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے ان میں سے جس کو چاہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو مومنو، لا تجعلوا، نہ کرو، نہ بنا لو، نہ سمجھو، دعاء الرسول بینکم، دعا الرسول، اللہ کے رسول کے بلانے کو، لا تجعلوا دعاء الرسول، اللہ کے رسول کے بلانے کو مت سمجھو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی اللہ کے رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔
قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں. یتسللون منکم، جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں لواذا، اوٹ لے کر، آڑ لے کر. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو یخالفون عن امرہ، جو اس کے امر، اس کے حکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یخالفون مخالفت کرتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے. یعنی اگر انہوں نے ایسے کیا تو یہ بات ان کا خطرہ ان پر آ جائے گا کہ اللہ تبارک انہیں کسی آزمائش میں ڈال دے یا کوئی دردناک عذاب انہیں آ کر پکڑے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اور جس حالت پر تم ہو، قد یعلم، اللہ اسے خوب جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن سب کو اس کی طرف، اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُوهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ اس دن وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا عمل کیا تھا. جو کچھ عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ سب کچھ انہیں بتا دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان شروع ہونے لگی ہے. اس کی مجموعی طور پر تو 77 آیات ہیں، لیکن ہمارے پارے میں یہ جو 18واں پارہ ہے اس میں اس کی 20 آیات آئی ہیں. تو باقی 57 آیات 19ویں پارے میں ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. تو 20 آیات اب یہاں پڑھنے ہیں. اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. کچھ شماریاتی جائزوں کے مطابق اس میں 892 کلمات ہیں اور 3703 حروف ہیں. تو شروع کرتے ہیں. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ذات ہے، شان و عظمت والی ذات ہے جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تمام جہانوں والوں کے، للعالمین، تمام جہانوں والوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی حکومت میں، ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے. وخلق کل شیء، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، پھر اس کے لیے ایک نپا تلا اندازہ عطا کیا ہے، ایک اندازہ مقرر کیا ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود تخلیق کیے جاتے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ
جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، ولا نشورا، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، قرآن کے بارے میں ان ھذا الا افک، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گھڑت چیز ہے۔ افتراہ، جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، الیاذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یعنی اس طرح کی یہ بات کہہ کر فَقَدْ جَاءُوا، یہ لوگ تو بس اتر ہی آئے، ظُلْمًا وَزُورًا، بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر۔ تو یہ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتاتا بہا، جو اس نے لکھوا لیے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اور یہ اب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتوں و اصیلا، صبح و شام، یعنی صبح و شام ہی اس کے سامنے پڑھ کر اسے سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تہمتیں اور الزامات ہیں جو قرآن کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں وہ کافر کرتے تھے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کے بارے میں۔ اب رسول کی رسالت پر اعتراض جو ہے، تو وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، یعنی اس کے پاس کوئی فرشتہ ہوتا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، ڈرانے والا ایک فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا ایک ایسا کوئی خاص باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے یہ کھایا کرتا۔ وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے کہا، یعنی یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ اللہ، تم تو نہیں چل رہے، پیچھے نہیں چل رہے کسی کے، مگر راجلن، ایک ایسے آدمی کے، مسحورا، جس پر جادو ہو چکا ہے، کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ بات مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو اے نبی ذرا دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسے مثالیں بیان کی، کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، فضلوا، چنانچہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ تبارک الذی، یعنی ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی شان والی ذات ہے۔ الذی ان شاء، جو اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محلات تعمیر کر دے۔
یہ سب اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. بل کذبوا بالساعۃ، لیکن یہ لوگ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، سامعوا لها تغیظا، تو یہ سنیں گے اس کے جوش کو، وزفیرا، اس کے پھنکارنے کی آواز کو. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ان کو پھینک دیا جائے گا اس جہنم کی ایک تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک، تو وہاں یہ پکاریں گے ثبورا، موت. تو موت موت کی آواز دے کر پکاریں گے کہ اس جہنم میں کوئی موت آ جائے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد، یہ ہمیشہ رہنے کی وہ جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی بندوں سے کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء و مصیرا، ان کے لیے وہ ہوگا بدلہ اور مصیرہ، ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کا آخری انجام. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، خالدین، وہ اس میں ہم رہیں گے ہمیشہ. کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد دلائیے ان لوگوں کو وہ دن، یوم، جس دن یحشرہم، اللہ ان کو جمع کرے گا، یعنی حشر میں لے آئے گا ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کر رہے ہیں. فیقول، تو اس وقت یہ اللہ ان کو کہے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو ان کے ان معبودوں سے اللہ کہے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ راستے سے خود ہی بھٹکے تھے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، ہماری تو یہ مجال نہیں تھی، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہماری یہ مجال نہیں تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے. ولیکن متعتہم، لیکن ہوا یہ کہ تو نے ان کو ساز و سامان دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی ان کو دنیا کا ایسا ساز و سامان دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، جو باتیں یاد رکھنی تھیں قیامت کو، اللہ کی یاد، یہ سب بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اس طرح یہ سب تباہ ہونے والے لوگ بن گئے، یہ سب خود برباد ہو کر رہے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تو انہوں نے یا اللہ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ،
ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط کذبوکم، تو اے کافرو انہوں نے تو تمہیں سب کو جھٹلا دیا ہے، بما تقولون جو کچھ تم کہا کرتے تھے، تمہاری ان باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، ان تمہارے اپنے معبودوں نے۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تمہارے بس میں اس عذاب کو صرفاً لوٹانا ہے، ولا نصرا، اور نہ ہی کوئی مدد کی امید رہ گئی ہے تمہیں، یعنی اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے، ہوا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، لفظی ترجمہ کہ نہیں بھیجے تھے الا مگر، یعنی جتنے بھی بھیجے تھے، انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعدکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تصبرون، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا ایمان، قرآن، رسول، ملائکہ، آخرت، تقدیر، ہر وہ ایمان جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔